عوام کو انڈیا پوسٹ کی خدمات سے متعلق شکایت اور مسائل کی ادالے کے لیے ڈاک عدالت 29 دسمبر کو صبح 11 بجے آن لائن یعنی کہ ورچوئل طریقے سے منعقد کی جائے گی۔ اس ڈاک عدالت کی صدارت چیف پوسٹ ماسٹر جنرل تلنگانہ سرکل کریں گے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق ڈاک عدالت میں صرف انڈیا پوسٹ کی صارف خدمات سے متعلق عوامی شکایات کی سماعت کی جائے گی۔ عملے سے متعلق معلومات، سروس معلومات اور عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کو ڈاک عدالت میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ تلنگانہ ریاست سے تعلق رکھنے والے عوام انڈیا پوسٹ کی خدمات سے متعلق اپنی شکایت اور مسائل 22 دسمبر تک وائی نریش، اسسٹنٹ پوسٹ ماسٹر جنرل، دفتر چیف پوسٹ ماسٹر جنرل تلنگانہ سرکل حیدرآباد کے پتے پر ارسال کر سکتے ہیں۔ درخواست گزاروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ شکایت صاف اور واضح انداز میں تحریر کریں اور لفافے کے اوپر نمایاں طور پر ڈاک عدالت لکھیں۔ شکایت کے ساتھ لازمی طور پر اپنا موبائل نمبر، ای میل آئی ڈی یا مکمل پتہ درج کریں تاکہ رابطہ کیا جا سکے۔ ڈاک عدالت کی آن لائن میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے لنک درخواست گزاروں کے موبائل نمبر یا ای میل آئی ڈی پر بھیجی جائے گی۔ تلنگانہ کے گرام پنچایت انتخابات میں کئی غیر متوقع واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ کہیں ایک ہی ووٹ کسی کو کامیابی دلا رہی ہے تو کسی کو شکست سے دوچار کر رہا ہے۔ آخری لمحے تک سنسنی برقرار رکھنے والا یہی ایک ووٹ اقتدار کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی حیران کن واقعات کل دوسرے مرحلے کے انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی کے دوران دیکھنے میں آئے۔ انہی میں ایک واقعہ اس وقت موضوع بحث بن گیا جب امریکہ سے آئے سسر کے ڈالے گئے ووٹ کی بدولت بہو نے کامیابی حاصل کی۔ یہ انوکھا واقعہ نرمل ضلع کے لوکیشور منڈل کے باگاپور گرام پنچایت انتخابات میں پیش آیا، جس نے ایک بار پھر یہ حقیقت ثابت کرتی ہے کہ ایک ووٹ بھی جیت اور ہار کا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ ان انتخابات میں ایم شری ویدا نامی نوجوان خاتون نے محض ایک ووٹ کی برتری سے سنسنی خیز فتح حاصل کی۔ وناپرتی ایم ایل اے نے گرام پنچایتوں میں کانگریس کے خلاف ووٹ دینے والوں کو دی دھمکی۔ تلنگانہ کے وناپرتی سے کانگریس کے رکن اسمبلی ٹی میگھا ریڈی اپنے متنازعہ بیان کے سبب سرخیوں میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بی آر ایس کی حمایت یافتہ سرپنچ منتخب ہوئے تو انہیں نہ صرف ان کے گھروں میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی بلکہ سڑکوں اور دیگر ترقیاتی کاموں سے متعلق ان کی درخواستیں بھی منظور نہیں کی جائیں گی۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب سرپنچ انتخابات کے دوران حکومت کے ویپ اور آلیر کے ایم ایل اے بی الیہ بھی اسی نوعیت کی دھمکی دے چکے ہیں۔ دوسرے مرحلے کے انتخابات کے دوران دیہات میں انتخابی مہم کے دوران بی الیہ نے ووٹروں کو بی آر ایس کی حمایت یافتہ امیدواروں کو منتخب نہ کرنے کی تنبیہ کی تھی۔ اسی طرح وناپرتی کے ایم ایل اے نے بھی خبردار کیا کہ جو گاؤں بی آر ایس کے حمایت یافتہ قائدین کی حمایت کریں گے انہیں ترقیاتی اور فلاحی اسکیمات سے محروم رکھا جائے گا۔ انہوں نے ووٹروں سے کہا ہے کہ انتخابات کے بعد ایسے منتخب نمائندوں کو سڑکوں اور دیگر ترقیاتی کاموں کے لیے انہی کے پاس آنا ہوگا، اسی لیے عوام کو ووٹ دیتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایم ایل اے نے یہ ریمارکس ایک گاؤں میں انتخابی مہم کے دوران دیے جن کی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ ریاست میں کانگریس کی عوامی حکومت وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں ریاست کے ہر گاؤں میں ترقیاتی کام انجام دے رہی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک ویڈیو پیام میں کہا کہ موجودہ حکومت کے نافذ کردہ فلاحی پروجیکٹس اور ترقیاتی پروگرام اب دیہی سطح تک پہنچ رہے ہیں اور عوام ان سے براہ راست فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وزیر موصوف نے بتایا ہے کہ حکومت کی جانب سے باریک چاول کی فراہمی، راشن کارڈ سے اندرمہ مکانات، 200 یونٹ مفت بجلی، خواتین سیلف ہیلپ گروپس کو بغیر سود قرضہ جات، آر ٹی سی بسوں میں خواتین کے لیے مفت سفر جیسے کئی فلاحی منصوبے نافذ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ آئندہ بھی عوامی بہبود اور ترقی سے متعلق کئی نئے پروگرام جاری رکھے جائیں گے۔ پونم پربھاکر نے تیسرے مرحلے کے گرام پنچایت انتخابات میں کانگریس کی تائیدی امیدواروں کو کامیاب بنانے کی عوام سے اپیل کی۔ حیدرآباد کے نمس ہاسپٹل میں نرسنگ اسٹاف کے احتجاج کو ایک ہفتہ مکمل ہو گیا ہے، تاہم اسپتال انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کامیاب نہیں ہوئی۔ پیر کے روز اپنے معمول کی ڈیوٹی شروع کرنے سے پہلے نرسنگ اسٹاف نے پہلے پلے کارڈز اٹھا کر 1 گھنٹے کے لیے پرامن احتجاج کیا۔ نرسوں نے نمس کیمپس میں ریلی نکالی اور اسپتال انتظامیہ سے مطالبات پورے کرنے کی اپیل کی۔ ریلی کو روکنے کے لیے اسپتال انتظامیہ کو نمس کیمپس کے کچھ حصے بند کرنے پڑے اور گیٹس کو تالے لگا دیے گئے۔ اس اقدام سے نرسیں برہم ہو گئی لیکن انہوں نے احتجاج جاری رکھنے کا عزم برقرار رکھا۔ چند روز قبل نمس کے سینئر ڈاکٹرز نے احتجاج کرنے والی نرسوں سے مذاکرات کیے تھے، اگرچہ مذاکرات مثبت رہے مگر کوئی مفاہمت نہیں ہو سکی اور نرسوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں گے۔
नर्सिंग ऑफिसर्स की बड़ी शिकायत में मुआहदे वाले नर्सिंग ऑफिसर्स के वालिदैन के लिए निम्स में तिब्बी खिदमात की दोबारा बहाली, खाली नर्सिंग स्टाफ के अहदों को पुर करना, बाउजरत रुख्सत की सहूलत, केडर रिव्यू, निम्स नर्सिंग कॉलेज के लेक्चरर्स को मुनासिब रुतबा देना और उन्हें एम्स के मियार के मुताबिक तनख्वाहें देना वगैरह शामिल है। नर्सों ने पीर की रोज कहा कि हमने अपना पुरअमन एहतजाज एक हफ्ता कबल शुरू किया था। फिलहाल इंतजामिया ने हमारे जायज मुतालबात नहीं माने। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम एहतजाज जारी रखेंगे। तेलंगाना में अचानक सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने बताया है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत में शदीद सर्द हवाओं का असर बरकरार रहने का इम्कान है, जिसके नतीजे में अकल तरीन दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। मौसमी हालात के पेश नजर महकमा मौसमियात ने रियासत के 6 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया। हैदराबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, संगारेड्डी और मेदक अजला की अवाम को सर्दी की शिद्दत से होशियार रहने की हिदायत दी गई है। हुक्काम ने सर्द हवाओं के बाइस खासतौर पर बच्चों और ज़ईफ अफराद को मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया और कहा कि इंतहाई जरूरत के अलावा सुबह सवेरे और रात के औकात में सफर से गुरेज किया जाए। शरदराबाद के मदाफाती इलाके हयात नगर में पीर की सुबह पेश आए एक दिलखराज सड़क हादसे में फाइनल ईयर MBBS की तालिबा जाँ बहक हो गई, जबकि उसके वालिद शदीद जख्मी हो गए। महलूका की शनाख्त यमशिनी ऐश्वर्या के तौर पर हुई है, जो महबूब नगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर की मेडिकल तालिबा थी। पुलिस के मुताबिक ऐश्वर्या अपने वालिद पांडू के साथ हयात नगर के RTC कॉरिडोर के करीब सड़क अबूर कर रही थी कि एक तेज रफ्तार कार ने दोनों को टक्कर दे दी। हादसे के नतीजे में बाप बेटी दोनों को शदीद चोटें आई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम डॉक्टरों ने ऐश्वर्या को बाद मुआयना मुर्दा करार दिया, जबकि उसके वालिद, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, को बेहतर इलाज के लिए एक दूसरे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऐश्वर्या की नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हयात नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस तेज रफ्तार कार का सुराग लगाने और हादसे की वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में मुकामी बल्दियाती इंतखाबात के दौरान एक गैर मामूली वाक़या सामने आया, जहां सरपंच के ओहदे के लिए मुकाबला करने वाले उम्मीदवार को उनकी मौत के बाद फातेह करार दिया गया। ये वाक़या इतवार को पेश आया। महलूक उम्मीदवार की शिनाख्त 36 साला सी राजू के तौर पर हुई है, जो रायकोट मंडल के पेदापल्ली गाँव में सरपंच के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ रहे थे। इत्तलात के मुताबिक राजू ने 7 दिसंबर को खुदकुशी कर ली। उन्होंने मुबैना तौर पर सरपंच इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से खुदकुशी कर ली। अगले रोज उनके हामियों ने गाँव के करीब एक फार्म हाउस में दरख्त से लटकी हुई हालत में उनकी लाश बरामद हुई। राजू की मौत के बावजूद वो तेलंगाना मुकामी बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में सिर्फ 8 वोटों के मामूली फर्क से कामयाब करार पाए। ताहम इंतखाबी कवानीन के मुताबिक उम्मीदवार की वफात के बाइस पेदापल्ली गाँव में सरपंच के ओहदे के लिए दोबारा इंतखाब कराया जाएगा। मेदक हैदराबाद रोड पर पीर की सुबह एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां कार ड्राइवर की लापरवाह और तेज रफ्तार ड्राइविंग के सबब एक शख्स की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक श्रीधर, जो कल्चरम मंडल के चिन्ना घनपुर में वाक़े IML डिपो में मुलाजिमत करता था, पैदल सड़क उबूर कर रहा था कि तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि श्रीधर को जिस्म पर शदीद चोटें आई और ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गया। मुतवफ़ी का ताल्लुक जिले करीमनगर से बताया गया है और वो गंडी मैसम्मा इलाके में मुकीम था। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए नाश को बगैर पोस्टमार्टम सरकारी अस्पताल मेदक मुंतकिल कर दिया। पुलिस हादसे के असबाब की जांच कर रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी दलितों, आदिवासियों और अक़लियती तबक़ात से वोट देने का हक छीनने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो गई तो अगला कदम उन तबक़ात के नाम आधार कार्ड और राशन कार्ड की फहरिस्तों से हदफ करना होगा, जिसके बाद उनकी जायदादें भी छीन ली जाएंगी। कांग्रेस लीडर ने राहुल गांधी की क़ियादत को मजबूत बनाने की अपील करते हुए कहा कि राहुल गांधी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ खड़े होकर पसमानदा तबक़ात के हुकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में मुनक़िदा वोट चोर गद्दी छोड़ रैली से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि RSS दलितों, आदिवासियों और अक़लियतों को वोट का हक देना ही नहीं चाहती थी, जबकि महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर का नजरिया था कि गरीबों को वोट देने का हक मिलना चाहिए।
اتوار کی رات ٹولی چوکی کے پیرامونٹ کالونی میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا، جہاں چند نامعلوم افراد نے ایک MBA کے طالب علم کو چاقو سے حملہ کر کے بے رحمی سے قتل کر دیا۔ مہلوک کی شناخت 21 سالہ محمد عرفان کے طور پر ہوئی ہے، جو ٹولی چوکی کی رہائشی تھے۔ عرفان ایک کالج میں MBA کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور دوپہر کے اوقات میں اپنے خاندان کی کفالت کے لیے آٹو رکشہ چلاتے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ عرفان کی شادی 6 ماہ قبل ہی ہوئی تھی۔ پولیس کے مطابق ہفتے کی رات 5 تا 6 افراد عرفان کے گھر پہنچے اور اسے پیرامونٹ کالونی گیٹ نمبر 1 تک لے گئے۔ وہاں ان افراد نے عرفان پر چاقو سے شدید حملہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ٹولی چوکی پولیس موقع پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مداخلہ منتقل کر دیا۔ عرفان کی والدہ نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ان کے چھوٹے بیٹے عدنان نے سڑک پر اپنی گاڑی کھڑی کی تھی، جس پر کچھ افراد سے بحث و تکرار ہو گئی۔ بعد ان افراد نے اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی، جو عرفان کے گھر پہنچے اور اس سے جھگڑے کے بعد اسے بے دردی سے قتل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے ملزمین کی تلاش شروع کر دی اور واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے چکتیا ضلع میں دوسرے مرحلے کے گرام پنچایت انتخابات کے نتائج سامنے آتے ہی سیاسی حلقوں میں مختلف تبصرے شروع ہو گئے ہیں۔ ضلع بھر کے 144 گرام پنچایتوں میں منعقدہ اس مرحلے کے انتخابات میں صرف 2 مسلم امیدواروں نے کامیابی حاصل کی، جو اقلیتی نمائندگی کے اعتبار سے خاص توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ کوٹمیال منڈل کی نملی کنڈا گرام پنچایت سے شہاب الدین اور کاشی نگر گرام پنچایت سے شیخ ترنم سرپنچ کے عہدے پر منتخب ہوئے۔ ان دونوں کی کامیابی کو مقامی سطح پر نہ صرف ایک سیاسی پیش رفت بلکہ مسلم برادری کی محدود مگر مؤثر نمائندگی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے سوریا پیٹ ضلع کے کوداڑا منڈل کے گڈی بنڈا گاؤں میں حالیہ پنچایت انتخابات میں سیاسی میدان میں ایک نرالا منظر دیکھنے کو ملا۔ SI کی نوکری چھوڑ کر کانگریس کی تائید سے انتخابات لڑنے والے وینکٹیشور کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ انہیں مقامی کانگریس کے رکن اسمبلی اتم پدما راؤ اور وزیر اتم کمار ریڈی کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ انتخابی میدان میں شکست کے زخم کھائے وینکٹیشور کی یہ شکست اس لیے بھی حیران کن ہے کہ انتخابات سے قبل گاؤں میں انہیں جیت کا سب سے مضبوط امیدوار مانا جا رہا تھا، لیکن ووٹرز نے نہ صرف پارٹی کی حمایت کو نظر انداز کیا بلکہ اپنے ووٹ کا استعمال کر کے یہ ثابت کیا کہ عوامی اعتماد اور مقامی رشتے سیاسی حمایت سے کہیں زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ تلنگانہ کے میدک ضلع کے راما پیٹ منڈل کے جھانسی لنگاپور پنچایت کے انتخابات میں باپ اور بیٹے کے درمیان دلچسپ مقابلہ دیکھا گیا، جہاں باپ نے بیٹے کو شکست دیتے ہوئے تیسری بار سرپنچ بن گئے۔ تیسری بار سرپنچ منتخب ہونے والا رام کشتیا نے اپنے بیٹے وینکٹیش کو 99 ووٹوں کی شاندار اکثریت سے شکست دے دی۔ کل 1985 ووٹوں میں رام کشتیا کو 684 ووٹ ملے، جبکہ وینکٹیش نے 585 ووٹ حاصل کیے۔ ان انتخابات میں جہاں ووٹرز نے باپ کے حق میں زیادہ ووٹ دے کر والد کی مقبولیت کو لوہا منوایا اور بیٹے کے لیے بھی کامیابی کا راستہ ہموار کیا۔